افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کیا کبھی تم اس پانی کی اوپر غور نہیں کرتے جس کو تم پیتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس پانی کو تم لائے ہو کہیں سے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو سارے پانی کو کڑوا کر دیں، کھارا کر دیں، پینے کے قابل نہ رہے، تم کیا کر لو گے؟ لو لا تشکرون، ارے تم کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیوں کفران نعمت میں لگے ہوئے ہو؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا، اس کو گنجے کی بیماری تھی، اس کے گنج تھا۔ گنج یہ ہوتا ہے کہ سر میں جو ہے وہ پھنسیاں پھوڑے ہو جاتے ہیں، کھجلی ہو جاتی ہے، ہر وقت وہ جو ہے کھجلاتا ہی رہتا ہے، پورا سر اس کا جو ہے پک جاتا ہے ایک طرح سے۔ ایک تھا کوڑھی، اس کے پورے جسم میں کوڑھ نکلی ہوئی تھی، برس جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی الگ بیماری ہے۔ اور ایک تھا اندھا، بیچارہ معذرات اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ ان تینوں بندوں کے حالات پوچھو، ان سے معلومات کرو یہ کیا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہے، ان کی کیا تمنا ہے۔ فرشتہ آیا، کوڑھی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے؟ کہ بھائی میرا کیا حال ہے، دیکھ رہے ہو مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بچ کے چلتے ہیں، پورے جسم میں کوڑھ چو رہی ہے، میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ تم پتہ نہیں کیسے آ گئے میرے پاس، کون ہو تم، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کوئی تمنا ہے؟ کہ بھائی اس سے بڑی تمنا میری اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری کوڑھ ختم ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے دور کر دے۔ کہ اچھا۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے آنن فانن میں اس کی بیماری صاف ہو گئی، پورا جسم خشک ہو گیا، وہ بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ فرشتے نے کہا اب خوش ہے؟ کہ ہاں میں خوش ہوں۔ کہ اور کوئی مال تال چاہیے تجھے، کوئی چیز چاہیے؟ کیا چاہیے بتا؟ کہ مال تال کیا، میں تو جنگل میں رہتا ہوں اور جنگل کے جانوروں سے مجھے شغف ہے، میرے لیے اگر ایک آدھ اونٹ مل جائے، اونٹنی مل جائے کوئی، تو اس میں کو میں چراتا پلاتا رہوں، اس کا دودھ پیتا رہوں، میرا گزارا ہو جائے۔ کہ اچھا۔ اللہ کے حکم سے ایک 11 اونٹنی اس کو عطا کر دی کہ یہ لے تیری یہ 11 اونٹنی۔ بڑا خوش ہوا، وہ اپنی اونٹنی کو چراتا پلاتا رہا، اونٹنیاں جو ہے آگے اور بچے دیے اس نے، اور بڑھتی گئی، اور ان سے اور پیدا ہوتی گئی۔ اب فرشتہ چلا گنجے کے پاس، گنجے سے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہ میرا حال تو بھائی دیکھ ہی رہے ہو، میں پریشان ہوں، رات دن بس کھجانے سے فرصت نہیں ہے، کہ اللہ اس کو دور کر دے تیری بیماری کو تو۔ کہ بڑا اچھا، اللہ کا کرم ہے۔ ہاتھ پھیرا فرشتے نے اور اس کا گنجا پن دور ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ اب تجھے تیری کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی مال چاہیے؟ کہنے لگا کہ مجھے اگر ایک آدھ گائے مل جائے تو میں اپنی گائے چراؤں، اس کا دودھ پیوں اور اپنے گزارا کر لوں، بس اور مجھے کیا چاہیے۔ اس کو ایک 11 گائے اللہ کے حکم سے دے دی گئی اور دعا اس کے لیے برکت کی کر دی گئی۔ وہ گائے چراتا رہا، گایوں میں اور گائیں بڑھتی گئی، برکت ہوتی گئی۔ اب گیا اندھے کے پاس، اندھے سے پوچھا بھائی نابینا تیری کوئی آرزو ہے؟ کہ بھائی میری آرزو کیا ہے، میں نے دنیا دیکھی نہیں کیسی ہوتی ہے، مجھے کالے پیلے کی تمیز نہیں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اگر میری بینائی لوٹا دے تو اس سے بڑی نعمت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور اسی وقت اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ دیکھنے لگا، بڑا خوش ہوا، بڑی خوشی اس نے منائی، بڑا شکر اللہ کا ادا کیا اور پوچھا اس سے کہ اب تیری اور کوئی تمنا، کوئی مال چاہیے، کوئی دولت چاہیے؟ کہ کچھ نہیں، مجھے تو اگر 1-2 بکری مل جائیں تو میں اپنی بکریوں کو چراتا رہوں جنگل میں، ان کا دودھ پیتا رہوں، گزارا کر لوں گا، بس اور کچھ نہیں۔ فرشتے نے اس کو بکری دی، اس کے لیے دعا کی اور وہ بکری اس کی بڑھتی رہی۔ اب یہ تینوں امن و امان، صحیح سلامت
خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے مویشیوں کو چراتے رہے، ان کے مویشی بڑھتے رہے، مدت گزر گئی۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اونٹ والے کے بہت سارے اونٹ ہو گئے، گائے والے کی بہت ساری گائیں ہو گئیں، اور بکری والا کے بہت سارے بکری کے ریوڑ ہو گئے۔ بہت برکت کی اللہ نے۔ اللہ جس کو بڑھانا چاہے کتنا ہی بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن فرشتے سے کہا کہ اے فرشتہ، وہ جو 3 بندے تھے جو بیماریوں میں مبتلا تھے، ان تینوں بندوں کو ہم نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اور زیادہ دیتا رہے گا، لیکن کفران نعمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ آج بہت سارے علاقے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ جو زمینیں سب سے زیادہ زرخیز تھی، سب سے اچھی پیداوار دیتی تھی، مشہور زمینیں تھیں، کسی قیمت پہ زمین وہاں ملتی نہیں تھی، آج لوگ اپنی زمینوں کو بیچ کر کے دوسرے مقامات پر ہجرت کرنے پر راضی ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جذب کر لیا۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا، اور فرشتہ آیا سب سے پہلے کوڑھی کے پاس، اور اس سے کہا کہ بھائی، میں ایک مسافر ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کوئی خرچہ پانی نہیں بچا ہے، کھانے پینے کا بھی میرے پاس کوئی سودا نہیں بچا، سفر بھی میرا بہت لمبا ہے، تیرے پاس تو بہت سارے سینکڑوں اونٹ ہیں، ارے بھائی خدا کے واسطے اگر تو مجھے ایک اونٹ دے دے تو میرا سفر آسان ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، بھائی کیوں دے دوں؟ تو کما کے رکھ گیا تھا کیا؟ ایک اونٹ دے دوں تیرے کو؟ کہ بھائی میں نے تو سنا ہے کہ تو کبھی کوڑھی تھا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تیری بیماری بھی دور کر دی، یہ اونٹ بھی دے۔ کہ کون بکتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہم تو باپ دادوں سے جو ہے ایسے ہی جاگیردار ہیں، ہمارے تو دادا بھی اونٹ رکھتے تھے، باپ بھی اونٹ رکھتا تھا، ہم بھی اونٹ رکھے، ہمارے اونٹ تو یہ نسل و نسل چلے آ رہے ہیں۔ کہ اچھا، کہ ہاں، کہ تو دیکھ بھائی، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو تھا۔ اسی وقت اس کے کوڑ چونے لگ گئے، اور اونٹوں میں بیماری آ گئی، اونٹ دڑا دڑ مرنے لگ گئے، سارے اونٹنی اس کے سب جو ہے فوت ہو گئے، اور وہ دوبارہ سے کوڑھی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی۔ ارے ایک اونٹ اس غریب کو یہ بات سمجھ کر کے اپنا پچھلا وقت بھول گیا، پچھلا زمانہ بھول گیا کہ تو کیا تھا اور کیا بن گیا، اللہ نے تجھے کیا کچھ دے دیا، کیا کچھ عطا کر دیا۔ ایک بھکاری تیرے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہی تو مانگ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، دے دے، لیکن نہیں دیا۔ اللہ نے نعمت چھین لی۔ آگے گیا گنجے کے پاس، اس سے کہا کہ بھائی میں ایک مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، تیرے پاس گایوں کے ریوڑ ہیں، یا کافی گائیں تیری جنگل میں چر رہی ہیں، ان گایوں میں سے تو ایک گائے اللہ کے واسطے مجھے دے دے۔ کہ بھائی کیوں دے دوں؟ تیرا کیا لینا دینا ان گایوں میں؟ گائے میں پالتا ہوں، محنت کرتا ہوں، چراتا ہوں، پلاتا ہوں، تجھے مفت میں دے دوں؟ کہ یار میں نے تو سنا ہے کہ تو کبھی زمانے میں گنجا تھا اور یہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے نعمت عطا کی ہے، میں تو ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ مانگنے آ گیا گائے، بے کمائے گائے دے دوں اس کو۔ وہ اس نے کہا کہ بھائی اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو تھا۔ اس کا گنجا پن پھر ویسا کا ویسے ہی ہو گیا، وہ گنجا ہو گیا، کھجلانے لگ گیا وہیں کے وہیں، اور گایوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری ڈال دی کہ وہ گائیں بھی اس کی مرنی شروع ہو گئی، اور دھیرے دھیرے اس کا سارا گایوں کا پورا کھرک جو ہے وہ ختم ہو گیا۔
अल्लाह की कुफरान नियामत से। अंधे के पास गया, अंधे से कहा कि भाई अंधे, मैं एक मुसाफिर हूँ, गरीब आदमी हूँ, भाई तेरी समझ में आ जाए तो मेरा एक सवाल है। तेरे पास तो बहुत सारी सैकड़ों बकरियां हैं, अल्लाह ने तुझे तो बड़े बकरियों के रेवड़ दे रखे हैं। अरे भाई मुझे अल्लाह वास्ते एक बकरी दे दे। कि अल्लाह वास्ते मांग रहा है कि हाँ, कि भाई अल्लाह वास्ते तो तू एक बकरी ना, जितनी तुझे चाहिए उतनी ले जा। ये सब अल्लाह की दी हुई हैं, मेरे पास तो मेरा कुछ नहीं है, ये सब जो है अल्लाह की अता करदा हैं। अल्लाह ने मुझे ये नियामत दी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो एक नाबीना आदमी था, मेरे पास तो कोई अल्लाह का बंदा आया था, कोई अल्लाह का वली आया था, अल्लाह का भेजा हुआ कोई नेक आदमी था जिसने मेरे लिए दुआ कर दी, और मैं नाबीना से बीना हो गया। और ये अल्लाह ताला ने मुझे बकरी अता की, और बकरियों में इतनी जो है बरकत अता की कि मेरे रेवड़ के रेवड़ हो गए। भाई जितनी तुझे चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितनी तुझे ज़रूरत हो उतनी इनमें से बकरी छांट ले और ले जा। वो कहने लगा कि भाई ना मुझे तेरी बकरी चाहिए, ना बच्चा चाहिए, अल्लाह ताला ने तेरे इम्तिहान के लिए मुझे भेजा था, तू इम्तिहान में पास हो गया, अल्लाह ताला तुझे इनमें और बरकत करे। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि तुम नियामतों का शुक्र अदा करो, और उन नियामतों को अल्लाह की अता करदा नियामत समझो, अपना कमाल ना समझो। अपनी मेहनत से कमाते हो बेशक, लेकिन फिर भी अल्लाह की तौफीक न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ अता करता है अल्लाह अता करता है, ये बिल्कुल मुसल्लम बात है।